السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، کافی دن سے پاکستان کی کوئی نئی فلم ریلیز نہیں ہوئی۔ دسمبر میں 2 فلمیں آ رہی ہیں، ان 2 فلموں میں اہم کردار کنہوں نے کیا ہے ان کا ہم کوشش کریں گے انٹرویو سنانے کا، کیونکہ وہ ان فلموں کے بارے میں بھی بتائیں گے اور کس کس تاریخ کو وہ فلمیں ریلیز ہو رہی ہیں، کیونکہ شاید یہ ورلڈ کپ کی وجہ سے یا جس بھی وجہ سے بڑا لمبا گیپ آیا ہے۔ جو فلمیں ہم نے اس سال کے شروع ہونے پہ بتائی تھی کہ یہ فلمیں ریلیز ہوں گی، اس کے اوپر بھی ہم دسمبر کے اینڈ پہ انشاءاللہ بات کر رہے ہوں گے کہ کون سی فلمیں آئیں اور کون سی نہیں آ سکی اور کیوں نہیں آ سکی۔ لیکن یہ جو 2 فلمیں دسمبر میں آ رہی ہیں، اس کی مارکیٹنگ کے حوالے سے، ان کی پروڈکشن کے حوالے سے اس کا ایکسپیرینس کیسا رہا، یہ ہم بات ضرور کریں گے۔ آج ہم 2-3 ڈراموں کا ریویو دیں گے، اس میں کچھ 2 ڈرامے تو نئے شروع ہوئے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں گے، خمار کے بارے میں بتائیں گے، خوشبو میں بس خط کے بارے میں بتائیں گے، شکار، تھوڑی سی بات کریں گے ہم تمہارے حسن کے نام اور جیون نگر کے اوپر بھی۔ تو شروع ہم خمار سے کر لیتے ہیں۔ خمار کے اندر جو کردار ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بروز سبزواری صاحب ہیں، فیروز خان صاحب ہیں، نیلم منیر ہیں، اور بھی اس میں کافی سارے کردار ہیں جو ساتھ اس کے کردار ہیں۔ لیکن اس کے اندر ابھی سٹوری ظاہر ہے کھلی ہے۔ میرے خیال میں یا تو بروز سبزواری صاحب بڑے بلینئر اور ملینئر اور پتہ نہیں کیا ہیں، ان کی جو وائف دکھائی ہیں بڑی شو آف کرنے والی اور بڑی شوخی سی دکھائی ہیں، ان کا بھید بھی کھلے گا۔ لیکن 2 ان کے بیٹے ہیں، جس میں ایک فیروز خان ہے، ایک اور کردار ہے، اور فیروز خان جو ہیں وہ ذرا تھوڑے سے باغی ٹائپ ہیں، اور وہ ان کے دوست جو ہیں وہ غریب ہیں، ذرا تھوڑے کم اس کے ہیں، اور ان کی والدہ کو پسند نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ اٹھے بیٹھا کریں ان کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کریں۔ اور نیلم منیر ظاہر ہے انہی میں سے ایک دوست کی بہن ہے۔ نیلم، میں ایڈیٹنگ کے کچھ 1-2 ایشوز ہیں وہ اس کے پہ بھی آتا ہوں، لیکن نیلم منیر کا میرے حساب سے اس میں کردار جو ہے وہ انہوں نے جو پہلی 2 ایپیسوڈز ہیں بڑا برقرار رکھا ہے، جو ایک کنٹینیوٹی آپ ان کی آئیز کی موومنٹ کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ان کے فیس ایکسپریشن بھی ہے۔ تو یہ آپ کو کہیں نہیں لگے گا کہ وہ جو نیلم منیر پہلے سین میں تھی یا پہلی ایپیسوڈ میں تھی وہ دوسری میں نظر نہیں آئی، وہ جو میں اکثر یہاں پہ ذکر بھی کرتا ہوں کنٹینیوٹی کے حوالے سے۔ فیروز خان ہے، انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سلم کیا ہے، اور ان کا فیس کے ساتھ ان کی باڈی جو ہے وہ کافی سلم ہوئی ہے، اور تھوڑی سی اپنی طرف سے شاید رتک روشن بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یا لک اسی طرح، بالوں کا ہیئر سٹائل وغیرہ سارا کچھ جان کے، اور کپڑے وپڑے بھی اسی طرح کے پہنے ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال ان کا کردار ہے، آگے دیکھتے ہیں کہ سٹوری جب چلے گی یہ اپنے کردار کے ساتھ کتنا انصاف کریں گے، رائٹر اپنے ڈرامے کے ساتھ، اپنے اسکرپٹ کے ساتھ کتنا انصاف کرے گا، ڈائریکٹر اپنے کام کے ساتھ کتنا انصاف کرے گا، اور باقی جتنے بھی کردار ہیں کتنا کریں گے۔ لیکن یہاں پہ ایڈیٹنگ کے ایشوز ہیں، جس طرح ابھی بالفرض کوئی دستک دیتا ہے آگے نیلم منیر کے گھر پہ ان کا دوست، تو نیلم منیر جو ہے وہ دیکھتی ہیں کہ گھر مطلب کوئی آیا باہر، اس ٹائم ان کے گھر پہ کوئی نہیں ہے، اور اسی دوران میں ان کی والدین کا سین آتا ہے، کیونکہ ان کے والدین جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں دونوں ہاسپٹل میں اچھا خاصا سین ہے، یعنی وہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو 40 سے 45 سیکنڈ کا سین ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ آنا، پھر جو بات کرتی ہیں ان کی والدہ فلانا، تو اتنی دیر میں 40 سے 45 سیکنڈ، حالانکہ ایوریج دکھائیں گھر بڑا جتنا بھی ہو، تو 40 سے 45 سیکنڈ کے بعد بھی وہ بندہ، حالانکہ نیلم منیر اس انسرشن سے، ہاسپٹل کی انسرشن سے پہلے چل پڑتی ہیں دروازہ کھولنے کے لیے، لیکن وہ تب بھی نہیں پہنچ پاتی دوبارہ۔ یہ تھوڑا وقت کا خیال رکھنا چاہیے، تو ایک ہی دفعہ میں اگر وہ سین دکھا دیا جاتا ہے، بیچ میں اپنی طرف سے یہ تجربے اس طرح کے نہ کیے جائیں تو بہتر ہے۔ اسی طرح ایک اور سین ہے جس میں فیروز خان کو ان کی والدہ پوچھتی ہے کہ آپ کہاں ہیں، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، وہی جو دوست ہیں ان کے جو غریب غربا ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ کیونکہ تیار ہوتی ہیں، پیچھے سے ان کی بیٹی یعنی کہ فیروز خان کی بہن بھی سیڑھیاں اترتی ہوئی پون نظر آتے ہیں آتے ہوئے، تو یہ پوچھتی ہے کہ کہاں ہے، وہ کہتے ہیں میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں، فوراً گھر پہنچو، تم ابھی تک یہ نہیں، اور وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے ماں کے بالکل قریب پہنچ جاتی ہے۔ وہاں پہ وہ سین ختم ہوتا ہے، لیکن اسی دوران میں جب فون سن کے اپنی ماں کا بند کرتا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ گپوں میں مصروف ہو جاتا ہے، تینوں کردار گپیں لگاتے ہیں، تینوں کرداروں کے گپوں کا ٹائم گزرتا ہے، پھر وہ دوبارہ سے سین آتا ہے کہ ماں جو بیٹی کے پاس آگے کھڑی ہوئی تھی، اور ماں اس ٹائم پھر کہتی ہے ایک تو تمہارے بھائی نے تنگ کیا ہوا ہے یا آتا نہیں ہے، یعنی کہ فون سننے کے فوراً بعد آپ اگر یہی والا سین ڈال دیتے، وہ ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ پتہ نہیں کہاں رہ گیا، وہ زیادہ اچھا لگتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ نے وہ پورا گپ شپ دکھائی، وہ اس چیز کا ویٹ تھوڑی کر رہی ہوگی، ٹائم تو ہر طرف چل رہا ہے نا بھائی، ادھر اس سین میں اگر ٹائم گزر رہا ہے تو ادھر اسی ٹائم کے اوپر وہ دکھایا ہے نا کہ وہ اترتی ہوئی سیڑھیاں آ رہی ہے، تو اس کا تھوڑا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ باقی اب آتے ہیں ذرا خوشبو میں بس خط کی طرف۔ یہ ڈرامہ
جو ہے اس کے اندر بھی اچھے کردار ہیں اور بڑے عرصے کے بعد عدنان صدیقی صاحب بھی دیکھنے کو نظر آئیں گے، راشد فاروقی صاحب بھی ہیں اس میں، نادیہ جمیل صاحبہ بھی ہیں، وہ بہت اچھے ہیں۔ تمہارے حسن کے نام میں جو ایک کردار تھا جو سکندر کی بیوی بنتی ہے، ان کا نام مجھے نہیں پتہ، اچھے اداکار ہیں وہ بھی ہیں اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ سلیم معراج صاحب بھی ہیں اس ڈرامے کے اندر، خوشبو میں بسے خط۔ ہم ٹی وی کا ڈرامہ پہلی ایپیسوڈ لگی ہے، ہٹ کے ہے تھوڑا، جیسی وہ دکھایا کہ نادیہ جمیل ڈاکٹر ہیں اور یہ شاعر ہیں، عدنان صدیقی ان کے خاوند ہیں، تو میرے ذہن میں فوراً خیال گیا تھا یہ تو عجیب سے ہی کومبو ہے، کیونکہ ڈاکٹر بہت پریکٹیکل ہوتے ہیں، شاعر ہمیشہ خیالی وہ کرتے ہیں، اور پھر وہ میرا خیال جو تھا وہ صحیح ثابت ہوا پہلے ہی کہ ان کے آپس میں رشتہ صحیح طرح نہیں نبھرا، اور وہ شاعر صاحب سمجھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے مشکل کام شاعری کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ڈاکٹری تو بس جب سے دنیا بنی ہے انسان ایک جیسا ہے، اور اس کو وہ بڑے اچھے ڈائلاگ لکھے ہوئے ہیں۔ خیر، تو نادیہ جمیل صاحبہ بھی کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے دوبارہ سے، عدنان صدیقی صاحب بڑے ہینڈسم اور بڑے سمارٹ لگ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں سلیم معراج صاحب جو ہیں ان کا کردار بھی اچھا لگ رہا ہے، ابھی تھوڑا سا اس کردار کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی، لیکن آگے چل کے یقیناً سلیم معراج صاحب نے اور راشد فاروقی صاحب نے یہ ڈرامہ جو اگر کیا ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی جاندار کردار ہوگا، تو ذرا ہٹ کے ہے، مطلب ہے کہ نارمل روٹین سے ہٹ کے اسکرپٹ لگ رہا ہے، مجھے امید ہے کہ اچھا چلے گا آگے۔ اب آتے ہیں جناب شکار کی طرف۔ شکار میں جو رشید صاحب ہیں گجر خان والے، وہاں سے شروع کرتا ہوں، ٹکا کے بور کر رہے ہیں یونیورسٹی کے اندر، اور یونیورسٹی کے آپ یقین کریں بھلے فیصل قریشی صاحب جو ہیں وہ کسی کو رئیس کو کاپی کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، سٹوری جس طرح کی بھی ہے، لیکن بہرحال ڈرامے کے اندر جان تبھی پڑتی ہے جب فیصل قریشی صاحب آتے ہیں۔ تو یہ ابھی یہ جھونک سرکار ختم ہوا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر میرل کا کردار آتا تھا یا پیرل کا آتا تھا تبھی جان پڑتی تھی، ارسلان آتا تھا، نوری آتی تھی، سسی آتی تھی، تو کردار باقی سین جو نارمل والے ہوتے تھے۔ خیر اسکرپٹ کا اپنی اپنی بات ہوتی ہے، اس میں شکار میں تھوڑا سا یہ ہے کہ ڈرامے کو ہر پہلو سے انٹرسٹڈ رکھنا ہوتا ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ فیصل قریشی آئے گا یا فیصل قریشی کا جو چھوٹا بھائی ایس ایس صدیقی ہے وہ آئے گا تو ڈرامہ انٹرسٹنگ لگے گا، ادروائز جو ہے وہ رشید صاحب شوگر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، نازش جہانگیر ہے وہ بھی بابا ددو کے دادو جو ہے اس کو دادو کہتی ہے، دادو حالانکہ کہنا چاہیے وہ میل ہے، دادو تو فیمیل کو کہا جاتا ہے دادی کو، لیکن بہرحال جو بھی ہے وہ باقی جتنے بھی سین ہیں وہ تھوڑے بور کر رہے ہیں، اور رشید صاحب اس میں سر فہرست ہیں، بور کر رہے ہیں۔ اور یہ والی ایپیسوڈ میں جو پولیس والوں نے اپنی جو دیسی سٹائل سے اداکاری کی ہے، جو بھی ہے چلیں ٹھیک ہے، فلیور آتا ہے بعض دفعہ ایریا کا، لیکن اس میں بھی فلیور آنا چاہیے، لیکن فلیور میں بے ساختگی ہونی چاہیے، یعنی کہ ہر بندہ اپنے انداز سے بولتا ہے، کشمیر کا بندہ اپنے انداز سے اردو بولے گا، پنجاب کا بندہ اپنے انداز سے بولے گا، کے پی بلوچستان کا اپنے انداز سے بولے گا، کراچی کا رہنے والا بندہ اپنے انداز سے بولے گا، سندھ والا اپنے انداز سے بولے گا۔ بے شک یہ اسلام آباد یا راولپنڈی میں جہاں پہ بھی شوٹ ہوا وہ والا سین ہوا ہے پولیس والا، کیونکہ انجم ملک صاحب کو میں جانتا ہوں، وہ کافی سینئر اداکار ہیں، وہ کمزور بھی ہو چکے ہیں، جن کی بیٹی کو اغوا کیا جاتا ہے، لیکن جو پولیس والے تھے ان کے اندر وہ بے ساختگی نہیں تھی، یہ جو ایک ہونی چاہیے نا، وہ نظر آ رہا تھا کہ ان کو ڈائلاگ یاد کروائے گئے ہیں، اور وہ جس طریقے سے ان کی ادائیگی تھی، ڈیلیوری تھی، اس کا تھوڑا خیال رکھا جانا چاہیے۔ اب آتے ہیں جناب نمک حرام کے اوپر، شاید بات ہوگی تھی، نمک حرام کو پھر کسی دن کے لیے رکھ لیتے ہیں، لیکن تمہارے حسن کے نام اس ایپیسوڈ میں اس لڑکے نے، سکندر کے جو بیٹا بنا ہوا ہے، اس نے اچھی اداکاری کی، پریویس میں نے بتایا تھا تھوڑا ان کا گرے ایریا میں تھا کردار شاید، کہ جن کی والدہ کو والد کی طرف سے سکون نہیں ملا، وہ اسی قسم کی مکس پرسنالٹی ہوگا، لیکن اس لڑکی کے ساتھ جو ڈائلاگ تھے اس میں ذرا شاہ رخ خان کی زیادہ جھلک تھی، لیکن اس میں فلیش بیک میں دکھایا کہ والدہ کے پاس بیٹھا ہوا جس کو کینسر ہے، اس کی ڈیتھ ہونے والی ہے، اور وہ اس نے اداکاری اچھی کی ہے، اس وقت زبردست اداکاری کی ہے۔ جو عمران عباس اور صبا قمر بہت اچھی اداکاری کریں، لیکن عمران عباس کا اگین میں صرف اینک لگانے سے، نظروں کی اینک لگانے سے انسان ایجڈ نظر آنا شروع نہیں ہو جاتا، تھوڑا سا چینجنگ کرنی چاہیے تھی، اپنے حسن کو نام تمہارے حسن کے برقرار رکھنے کا نام جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اوپر کمپرومائز کیا جائے، تھوڑا سا دکھانا چاہیے تھا، خاص طور پہ جہاں وہ انگوٹھی لا کے دیتا اپنے بیٹے کو، وہاں تو بالکل ہی صرف اینک تھی، باقی باپ بیٹے میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ مانتے ہیں باپ بیٹا ایک جیسے بھی ہوتے ہیں، لیکن کم از کم تھوڑے بال ہی گرے کر دیے جاتے ہیں میرے خیال میں، تو ذرا زیادہ اچھا ہوتا۔ غمگین اینڈ سیڈ اینڈنگ جسے کہتے ہیں وہ نظر آ رہی ہے تمہارے حسن کے نام کی، لیکن بہرحال ڈرامہ دیکھنے کا مزہ آ رہا ہے۔ اب جیون نگر جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈریگ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں نت نئے جھگڑے زبردستی کے شاید ڈالے جا رہے ہیں، ہمسائے اور وہ سارا کچھ ٹھیک ہے، چوری ووری بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، نور الحسن کی اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا، کاشف کے ساتھ جھگڑا، تو وہ جس طرح پتہ چل رہا ہے کہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے یا زبردستی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس طرح محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ ڈرامے تھے جس کے حوالے سے آپ سے بات کرنی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔